دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی جو پاکستان میں بڑے عرصے تک موضوعی بحث رہی۔ بعض حقائق سامنے آئے، بعض نہ آ سکے، اور آج کے دن تک جب ٹیلی ویژن پر اس کا ذکر آتا ہے تو بحیثیت پاکستانی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں۔ دوستو، ریمنڈ ڈیوس کا تعلق امریکہ کی ریاست کولوراڈو سے تھا۔ یہ جاسوسی، ٹارگٹ کلنگ اور سیکیورٹی افیئرز کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ کنٹریکٹر کی حیثیت سے CIA کے ساتھ کام کرتا تھا۔ CIA مختلف ممالک میں مشنز کے لیے عارضی بھرتیاں کرتی ہے، اور امریکہ کے مختلف پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیاں اور جاسوسی کمپنیاں CIA کو عارضی ملازمین فراہم کرتی ہے۔ یہ ملازمین پرائیویٹ کمپنیوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں۔ CIA کمپنیوں کو کام دیتی ہے اور یہ کمپنیاں ریمنڈ ڈیوس جیسے ملازمین کو مشن سونپ دیتی ہے۔ یہ لوگ کنٹریکٹر کہلاتے ہیں۔ امریکہ کو مئی 2011 کے آپریشن سے پہلے اسامہ بن لادن کی موجودگی کی بھنک پڑ چکی تھی، چنانچہ CIA نے ہزاروں کی تعداد میں کنٹریکٹرز بھرتی کیے۔ امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر حسین حقانی سے ویزے لگوائے اور یہ کنٹریکٹرز مختلف شہروں میں پھیلا دیے گئے۔ 2010 اور 2011 میں صرف اسلام آباد میں 1000 سے زائد کنٹریکٹرز تھے۔ یہ لوگ پرائیویٹ گھروں میں رہتے تھے، امریکی سفارتخانے کی کاغذات استعمال کرتے تھے، بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے تھے اور انہیں راستہ روکنے اور مزاحمت کرنے والوں کو گولی تک مارنے کی اجازت تھی۔ ریمنڈ ڈیوس بھی کنٹریکٹر تھا۔ یہ کسی خفیہ مشن کی تکمیل کے لیے لاہور پہنچا۔ یہ لاہور کے امریکی قونصل خانے میں رہتا تھا، قونصل خانے کی گاڑیاں استعمال کرتا تھا اور شہر کے مختلف حصوں میں گھومتا پھرتا تھا۔ یہ 27 جنوری 2011 کی صبح پرائیویٹ کار پر قونصل خانے سے باہر نکلا۔ لاہور کے دو نوجوانوں فہیم اور فیضان حیدر نے اس کا پیچھا کیا۔ یہ پریشان ہو گیا اور اس نے مزن کے کرتبہ چوک پر دونوں نوجوانوں کو گولی مار دی۔ یہ گولی مارنے کے بعد گاڑی سے اترا اور اس نے موبائل سے ان دونوں مقتولین کی تصویریں بنائیں۔ ریمنڈ ڈیوس کو ریسکیو کرنے کے لیے قونصل خانے سے خصوصی ٹیم نکلی۔ یہ ٹیم سفید رنگ کی ٹویوٹا لینڈ کروزر میں سوار تھی۔ انہوں نے ون وے کی خلاف ورزی کی اور نوجوان عماد الرحمان ان کی گاڑی کے ضد میں آیا۔ گاڑی نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور یہ نوجوان گاڑی تلے روندا گیا۔ لوگ اکٹھا ہوئے، پولیس آئی اور ریمنڈ ڈیوس گرفتار ہو گیا۔ میڈیا کو علم ہوا تو بات پورے ملک میں پھیل گئی۔ یہ وہ کہانی ہے جس سے پوری قوم واقف ہے۔ اب میں اس کہانی کا وہ حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو زیادہ تر لوگ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ آصف علی زرداری اس وقت ملک کے صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم، رحمان ملک وزیر داخلہ اور جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف، جنرل احمد شجاع پاشا DG ISI اور افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ لیون پینٹا اس وقت CIA کے ڈائریکٹر تھے۔ جنرل پاشا نے فوری طور پر لیون پینٹا سے رابطہ کیا اور ان سے کہا، اگر یہ آپ کا بندہ ہے تو آپ مجھے اسی وقت بتا دیں۔ لیون نے جواب دیا، نہیں، یہ ہمارا بندہ نہیں، یہ حقیقتاً ایک ڈپلومیٹ ہے۔ جنرل پاشا مطمئن ہو گئے، لیکن لیون کا دعویٰ غلط نکلا اور ریمنڈ ڈیوس بعد میں CIA کا کنٹریکٹر ثابت ہو گیا۔ پاکستانی حکام آج تک پریشان ہیں لیون پینٹا نے جنرل پاشا سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ان لوگوں نے صدر اوباما سے بھی غلط بیانی کی تھی۔ صدر اوباما نے اس غلط بیانی کی بنیاد پر 15 فروری 2011 کو ریمنڈ ڈیوس کو ڈپلومیٹ ڈکلیئر کر دیا، اور اس غلط بیانی نے آنے والے دنوں میں امریکہ کو خاصا نقصان پہنچایا۔ حکومت، فوج اور ISI نے ریمنڈ ڈیوس کو ملک میں رکھنے اور ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن معاملہ بہت الجھ گیا اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ 15 فروری 2011 کو جان کیری پاکستان آئے۔ یہ پاکستان کے دوست تھے۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جان کیری کو روکنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمیں انکار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی، ہم ریمنڈ ڈیوس آپ کے حوالے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جان کیری اس کے باوجود پاکستان آ گئے۔ یہ پہلے لاہور گئے، میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور پھر اسلام آباد آ گئے۔ شاہ محمود قریشی سے رابطہ کیا۔ قریشی صاحب اس وقت تک کابینہ سے الگ ہو چکے تھے۔ یوں یہ معاملہ مزید خراب ہو گیا۔ یہ خرابی مارچ کے پہلے ہفتے تک چلتی رہی۔ مارچ کے شروع میں حکومت اچانک نرم پڑ گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں اعلیٰ سطحی میٹنگ بلوائی۔ میٹنگ میں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل پاشا اور وزیر داخلہ رحمان ملک شریک تھے۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا جب بھی اس قسم کی کسی میٹنگ میں جاتے تھے تو یہ پوری میٹنگ میں خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ یہ دونوں اس بار بھی فیصلہ کر گئے تھے کہ ہم کسی صورت منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالیں گے۔ میٹنگ شروع ہوئی تو صدر نے اعلان کیا کہ ریمنڈ ڈیوس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے بڑا نہیں،
ہم نے اس بلا سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وہ اس کے بعد جنرل کیانی سے مخاطب ہوئے۔ آپ جنرل پاشا سے کہیں کہ آپ ہمارے اس معاملے میں مدد کریں۔ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کی طرف دیکھا اور دونوں خاموش رہے، اور رحمان ملک نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، جناب صدر، آپ یہ ٹاسک مجھے دے سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے فوراً جواب دیا، رحمان، نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ کام جنرل پاشا کو کرنے دو۔ صدر آصف علی زرداری نے دوبارہ جنرل کیانی سے کہا، آپ جنرل پاشا کو کہیں یہ ہماری مدد کرے۔ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کی طرف دیکھا اور انہیں بولنے کا اشارہ کر دیا۔ جنرل پاشا نے کہا، سر، ہمارے پاس اس کا ایک حل موجود ہے، مگر مسئلہ حل نہیں، اس حل کی اونرشپ ہے۔ جنرل پاشا کا کہنا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس جب رہا ہوگا تو ملک میں کوحرام برپا ہوگا۔ اس وقت بدنامی کا یہ ڈول کس کے گلے میں پڑے گا، یہ اہم ہے۔ لیکن صدر آصف علی زرداری نے فوراً جواب دیا، حکومت ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے اگلے دن پریس ریلیز جاری کرے گی، اور ہم اس پریس ریلیز کے ذریعے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے۔ آپ یہ فکر نہ کریں، آپ بس کام کریں۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا، لواحقین کو خون بہا دے کر راضی کیا جائے گا اور یہ ملزم کو معاف کر دیں گے۔ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جنرل پاشا تمام بڑے لیڈروں سے ملیں گے اور انہیں ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے قائل کریں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا، جنرل پاشا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو بھی مدد کے لیے تیار کریں گے۔ جنرل پاشا نے تینوں ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ جنرل پاشا نے اس کے بعد تمام بڑے لیڈروں سے ملاقات کی۔ تمام لیڈروں کا خیال تھا، ہمیں ریمنڈ ڈیوس کی بود سے جلد از جلد جان چھڑا لینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنرل پاشا کے سامنے اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ سرکاری گارڈز انہیں قتل کر دیں گے، اور یہ اندیشہ کسی حد تک درست بھی تھا، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کے سرکاری محافظ وردی پر ایک مذہبی جماعت کے بیجز لگائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جج کے حکم کے باوجود بھی یہ بیجز اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت نے لواحقین کو خون بہا کی رقم دینے پر تیار کر لیا۔ زرداری کے لوگ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے بھی ملے۔ چودھری صاحب نے بھی تعاون کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا دن طے ہو گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی سے قبل میاں نواز شریف طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے، جبکہ میاں شہباز شریف بڑے میاں صاحب کی عیادت کے لیے اچانک بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خفیہ فنڈ سے جنرل پاشا کو خون بہا کی رقم ٹرانسفر کی۔ جنرل پاشا نے رقم لواحقین کو ادا کر دی، اور اسی طرح 16 مارچ کے دن امریکی سفیر کیمرون منٹر خصوصی طیارہ لے کر لاہور چلے گئے۔ جنرل پاشا اس وقت اسلام آباد میں تھے۔ کیمرون منٹر لاہور سے مسلسل جنرل پاشا کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ریمنڈ ڈیوس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج صاحب کو چیف جسٹس کا پیغام مل چکا تھا۔ لواحقین نے ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دیا، اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا آرڈر جاری ہوا۔ ریمنڈ ڈیوس خصوصی گاڑی میں بیٹھا ایئرپورٹ پہنچا، اور جہاز اسے لے کر بگرام روانہ ہو گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے روانہ ہوتے ہی یہ خبر پنجاب حکومت کے ذرائع سے میڈیا کو لیک آؤٹ ہو گئی۔ میڈیا نے آسمان سر پر اٹھایا، اور جنرل پاشا اگلے دن صدر آصف علی زرداری سے ملے، ان کو وعدہ یاد دلایا، اور ان سے درخواست کی کہ آپ پریس ریلیز جاری کر کے صورتحال کلیئر کر دیں، جس پر صدر آصف علی زرداری نے ہنس کر جواب دیا، جنرل صاحب چھوڑیے، رات گئی بات گئی۔ یہ معاملہ جب سب کے گلے پڑ رہا ہے تو ہم خصوصی طور پر اپنی بےعزتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب مل کر بھگت رہے ہیں تو بھگتنے دیں۔ جنرل پاشا نے بڑے عرصے بعد اپنے ایک ساتھی کو یہ واقعہ سنایا، اور اس سے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عوامی مینڈیٹ کا کیوں احترام نہیں کرتا۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ یہ سب دیکھنے کے بعد میں ان کا کیسے احترام کروں؟